خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ایدنا بروح القدس۔ کیسے ہیں تمام اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بخوفیت ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی اور انشاءاللہ کلاس کے لیے تیار ہوں گی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 پریکٹس کریں گے۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں، تعوذ پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون اللہ، خا کو پر پڑھنا ہے، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا بھی کرنا ہے، اور اللہ کا نام بھی یہاں پہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یخادعون اللہ، اور یخادعون نہیں پڑھنا، حمزہ والی آواز نہیں ہونی چاہیے بلکہ نون والی آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہاں پہ بہت سے اسٹوڈنٹس پتہ ہے یشعرون، یش ایسے نا شین کے پر آواز کو ہلا دیتے ہیں، تو آواز کو ہلانا نہیں ہے، یشعرون یشعرون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 پڑھی تھی، سو آج ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 10 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ پڑھ لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم، ہا کو مرضن کا جو میم ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ملائیں گے، میم کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے۔ قاف کو پر پڑھیں گے، فی قلوبہم پڑھیں۔ مرض، را کو ضاد کو پر پڑھیں گے، مرض فزادہم اللہ، ہا کا خیال رکھنا ہے، دو ہا ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا نام پر کر کے پڑھنا ہے۔ فزادہم اللہ، زا کی آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ مرضا، مرضا، اب پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ نیکسٹ، وَلَهُمْ، وا کو ڈبلیو والی ساؤنڈ پہ پڑھیے، وَلَهُمْ تو غنہ بالکل نہیں کرنا، عذاب، یہاں پہ زا والی آواز نہیں آئی، عذاب علیم، میم والی آواز آئے گی، ٹھیک ہے؟ علیم بما كانوا یکذبون، یکذبون، دو جزمیں ساتھ آ گئی ہیں تو اس کو ہم مد میں چینج کر کے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ ایسے آئے تھی جن کی ہم ٹرانسلیشن نہیں دیکھ پائے تھے، اس کو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے ان کی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس آیت مبارکہ کی بھی ٹرانسلیشن دیکھیں گے، پھر ڈسکرپشن کی طرف جائیں گے۔ یخادعون اللہ، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں یا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ سمجھتے،
فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ پھر بڑھا دیا انہیں اللہ تعالی نے، مرضا بیماری میں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب عذاب ہے علیم دردناک، بما کانوا اس وجہ سے، بما اس وجہ سے جو، کانوا تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولتے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم منافقین کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ اب منافق جو ہوتا ہے نا، دو چہرے والے انسان کو بولتے ہیں، ادھر جاتا ہے تو ادھر ان کے ساتھ، ادھر جاتا ہے تو ادھر ان کے ساتھ، تو ڈبل چہرے والے، ڈبل فیس جو پیپل ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ہیپوکریٹس۔ اب یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں مانتے نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے۔ لیکن کفار ان کے اپوزٹ ہوتے ہیں، کفار کو دل میں پتہ ہوتا ہے، ان کی دل کے اندر نا حق، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، لیکن وہ زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ جیسے کہ ابو لہب وغیرہ، یہ سب کو نا دل سے پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن کیا کرتے تھے کہ بس زبان سے وہ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو ایک لحاظ سے نا کفار ایٹ لیسٹ منافقین سے بہتر ہوتے ہیں کہ وہ ان کی دشمنی کا پتہ ہوتا ہے، وہ منہ پہ منع کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن منافق، یہ دیکھیں عبداللہ بن ابی، یہ منافقین کا سردار تھا۔ تو کافروں کے بالکل منافق جو ہے نا اپوزٹ ہوتے ہیں، یہ دل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، زبان پہ کہتے تھے ہاں 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 ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کی وجہ سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نا مسلمانوں کو، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کر کے تو ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، نہیں، ایسے نہ تو وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کہ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ نیور، تو یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دھوکہ دیا جائے۔ یہ تو اتنا بڑا، مطلب نا کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے سنگین جرم کے مرتکب ہوتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ وہ جو کہ سروں کی باتوں سے بھی واقف ہے، تو کیا منافقین یہ شو کرتے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا اور تم زبان سے کیا کیا کہہ رہے ہو؟ یعنی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح سے، جبکہ ایسے ہوتا تھا نا کہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا یوں تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو obviously حکم ہوا تھا کہ اگر ان کو ایمان کی دعوت دیں، اگر نہیں لاتے ایمان تو ان کے ساتھ پھر جنگ کریں، جہاد کریں، ان کو ماریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ یہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے تو کہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم نا ایمان لے کے آ گئے۔ اب کلمہ کے بعد ان کو قتل کرنے کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا تھا، تو اب اندر کی باتیں سن سن کے کفار کو جا کے بتاتے تھے، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نا نقصان ہوتا تھا۔ اب غزوہ احد جو کہ دوسری جنگ ہے، 3 ہجری میں ہوئی تھی، تو مسلمانوں کی تعداد اس میں 1000 تھی، جس میں سے نا 700 مسلمان تھے اور 300 منافقین تھے وہاں پہ۔ تو اب منافقین کیا کہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں، تاکہ ان کے بچے وغیرہ بھی مر جائیں نا، تو ان کی فصلیں وغیرہ تباہ و برباد ہو جائیں اس جنگ کے دوران۔ جبکہ کفار کی تعداد وہاں پہ 3000 تھی، جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب جو مسلمان تھے نا حقیقت میں وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا مکہ سے باہر رہ کے تو لڑائی، مدینہ سے باہر رہ کے لڑائی کریں گے، تاکہ اگر ہم نہ رہیں تو ہماری نسلیں تو ایٹ لیسٹ وہاں پہ موجود رہیں گی، عورتیں وغیرہ یہ محفوظ مقامات کے اوپر موجود ہوں گی۔ لیکن جب اب ایسا ہوا کہ جب مسلمان احد کی طرف، پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں جو عبداللہ بن ابی تھا نا، یہ اپنے 300 لوگوں کو ساتھ لے کے واپس آ گیا، کہتا ہے کہ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر لڑائی کریں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ کے باہر جا کے لڑائی کریں گے، یہ ہماری بات نہیں مانتے، لہٰذا ہم نہیں لڑتے۔ تو اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ بھی نا مسلمانوں کو دھوکہ دے کے واپس آ گیا، تو ان کی چال وہاں پہ بھی ناکام ہوئی تھی۔ حالانکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، لیکن وہاں پہ ریالٹی ان لوگوں کی شو ہو گئی تھی کہ یہ کس قدر خطرناک لوگ ہیں۔ کافر اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ ان کے آپ ہمارے ساتھ رہ کے تو لوگوں کے ساتھ رہ کے ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی سزا کافر کی بھی نہیں ہے سخت، جتنی سزا سخت منافق کی ہے۔ اب 5 سپارے میں، یعنی کہ 5ویں سپارے میں ہم دیکھیں گے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق جائیں گے۔ اب وہ ایسا کرتے کیوں تھے؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر نا شک کی بیماری تھی، ان کے اندر منافقت کی بیماری تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو یعنی کہ اللہ پاک نے مزید ایکسپلینیشنز دوں، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھیجے، اس کے بعد ان کو تعلیمات بھی ملتی، یہ سب کچھ سن کے نا تو اگنور کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزید ایکسپلینیشن دی نہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا، یہ مزید منافقت کے اندر پڑ گئے۔ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا اصول ہے، پہلے رہنمائی کی جاتی ہے، ہر انسان کو اچھا اور برا طریقہ بتا دیا جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہاری رہنمائی کر دی ہے سیدھے راستے کی طرف،
اب تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کام. تو انہی کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ بھی پھر نا ایسا ہی ہوا. تو اب پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نولیہ ما تولی، کہ ہم اسے سورہ نبا میں، سورہ نساء میں، کہ پھر وہ جہاں جا رہا ہوتا ہے نا ہم اس کو جانے دیتے ہیں سیدھا راستہ اس کو دکھانے کے بعد اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جہاں پہ جا رہا ہے بس جائے. اب منافقین کے ساتھ بھی یہ ہو رہا، اللہ نے ان کو پکڑا نہیں، ان کو کلیئر بھی نہیں کیا، ان کو مزید ان کے اوپر سزائیں بھی اسی ٹائم پہ مسلط نہیں کی کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. نہیں، بلکہ اگر وہ دوہری شریعت کے اوپر چلنے کی کوشش کرے تھے نا، کہ منافقین کا، مشرکین کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، یہود و نصارہ کا بھی ساتھ رہے ہیں، ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی ساتھ دے رہے ہیں، تو ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے، زبان میں کچھ اور ہوتا تھا، دل میں کچھ اور ہوتا تھا. تو منافق کی نشانیاں یاد رکھیے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. چلیے میں اس کو نیکسٹ وائس نوٹ کے اندر ریکارڈ کرتی ہوں. منافقین کی نشانیاں یہ ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں 3 اور ایک میں 4 ملتی ہیں. سب سے پہلی بات کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2، جب وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے. نمبر 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. اور جب اس کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہ گالی دیتا ہے. اب دیکھیے کہ مومن کی زبان گندی نہیں ہوتی، وہ گندی زبان یوز نہیں کرتا، وہ خوبصورت بولتا ہے، وہ فحش گفتگو وہ نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے بار بار، اس کی وجہ سے بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فتنہ فساد ہوتا ہے. اور وعدہ خلافی کی وجہ سے بھی کمٹمنٹس ہوں پوری نہ ہوں تب بھی فساد پیدا ہوتا ہے. امانت پہ خیانت کی وجہ سے اور گالم گلوچ کی وجہ سے. تو یہ منافقین کا بیسیکلی مشن یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر نا فساد پھیلائے. آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں لیکن حقیقت میں یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین سے اور منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.